اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ، ابھی میں نے آیت نمبر 76 اور آیت نمبر 77 جو ہے تلاوت کی ہے۔ اس میں وہ جو یہودی مدینہ شریف میں رہتے تھے ان کا ذکر ہے اور ان کی منافقانہ چالیں ہیں جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ہم نے اپنی کتاب میں ان کی ساری صفات دیکھ لی ہیں، یہ بالکل وہی ہیں جو کہ ہماری تورات میں ان کے بارے میں لکھا ہے، ساری صفات ان میں ملتی ہے، ہم بھی آپ کی طرح ہی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے سرداروں کے پاس، اپنے علماء کے پاس جاتے تھے تو ان کو وہ کہتے تھے کہ تم نے وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھول دیں، یعنی اپنی کتاب تورات سے تمہیں معلوم ہو گئیں، تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو سچی باتیں جو ہیں؟ اس لیے کہ وہ تم پر پھر قیامت کے دن وہ حجت قائم کر دیں گے اللہ کے پاس، تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تمہاری تو پھر پکڑ ہو جائے گی وہاں پہ۔ تمہیں عقل نہیں ہے، کیسے باتیں کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، تو اللہ چاہے تو سب کچھ ظاہر کر سکتا ہے، تم چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ پڑھتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب، لَقُوا، ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، یہ سے مراد ہے یہودی، یعنی جو کہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، اور ان کے بارے میں ہے کہ وہ جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی وہ نو مسلم جو مسلمان نئے نئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آ گئے تو وہاں پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ ان میں سے زیادہ تر جو تھے وہیں مدینہ شریف سے جو تھے وہ ان کے ہمسائے، ان کے رشتہ دار، ان کے قریبی جو تھے وہ یہودی زیادہ تھے، تو کیونکہ انہوں نے یہودیوں سے زیادہ سنا تھا کہ ان کی تورات میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے ان کی صفات کیا ہوں گی، تو وہ سب انہوں نے جان لی تھیں، تو اس کی بنا پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ اب وہ جب ان سے ملتے تھے تو وہ ان کے بارے میں بات ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ یہودی جو ہیں وہ آمنو، جو ایمان لائے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان سے جب ملتے، قالو، تو ان کو کہتے آمنا، کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، تو ان مسلمانوں کو کہتے کہ ہم بھی تو ایمان لے آئے ہیں، یعنی جس طرح آپ ایمان لے آئے ہیں ہم بھی آپ کی طرح ایمان لے آئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، جس طرح آپ مانتے ہیں ہم بھی اسی طرح مانتے ہیں، کیونکہ تورات کے اندر ان کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہیں، اور وہی خصوصیات جو تورات میں ہیں وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہیں،
تو اس لیے ہم آپ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خلا، اور جب، خلا کا مطلب اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، الا بعض، بعض کے پاس، یعنی کہ وہ ان کے جو بڑے تھے، سردار تھے یا علماء تھے، جب ان کے پاس جاتے تھے، یعنی اکیلے ہو کر، یعنی جب مسلمانوں سے مل کر جب ان کے پاس تنہائی میں ملتے، تو وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو وہ کہتے، قالو تو وہ ان کو کہتے، اتحدثونہم، کیا کیسے لوگ ہو یار، کیا کہہ دیتے ہو؟ اتحدثونہم، کیا تم ان کو کہہ دیتے ہو، یعنی مسلمانوں کو تم کیا کہہ دیتے ہو؟ بما فتح اللہ، بما کا مطلب جو کچھ کے، فتح کا مطلب کھول دیا ہے، اللہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دیا ہے وہ تم ان کو بتا دیتے ہو۔ کھول دیا کا مطلب ہے کہ جو تمہاری تورات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا دیا، تمہیں بتا دیا ہے، وہ ساری خصوصیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یا ان کے بارے میں ہے، وہ سب تم ان کو بتا دیتے ہو۔ کیسے لوگ ہو تم؟ لیحاجوکم، تاکہ وہ تم پر حجت قائم کر لیں، بہی عند ربکم، اپنے رب کے پاس تم پر، یعنی وہ تم پر اپنے رب کے پاس حجت قائم کر لیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہودی جو بتاتے تھے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی جو صفات ہیں وہ تورات میں انہوں نے پڑھ لی ہیں، اور وہی تورات کی صفات ان میں مکمل طور پر موجود ہیں، اور اس لیے ہم بھی آپ کی طرح ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے، کیسے لوگ ہو تم جو تورات کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ کھلی کھلی ان کو تم بتا دیتے ہو، تو قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے جب پوچھیں گے تو حجت قائم ہو جائے گی مسلمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تو پکڑ لے گا، یعنی تمہاری تو پکڑ ہو جائے گی ادھر۔ تو افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی تمہیں عقل نہیں ہے، کیسی باتیں کر لاتے ہو وہاں ان کے پاس؟ اس طرح وہ کہتے تھے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل سے کام نہیں لیتے تم؟ یعنی مطلب وہ چاہتے تھے کہ یہ چھپا کے رکھیں، ان کو نہ بتائیں۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولا، اور نہیں یہ کہ، یعلمون، اولا یعلمون، اور نہیں جانتے کہ وہ، ان اللہ، کہ اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، یعنی جو وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وما یعلنون، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور وہ جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات سے کیا واقف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری جو ظاہر باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے، یہ تم کبھی چھپا کے یا سامنے بات کرتے ہو، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ وہ جو مدینہ شریف میں یہودی ہوتے تھے، وہ ایک ہوتے تھے جیسے بڑا طبقہ، جو اوپر والا طبقہ اس کو کہتے ہیں، وہ ان کے علماء تھے، عالم دین تھے ان کے یہودیوں کے، یا پھر کوئی جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے۔ تو دوسرا جو نیچے والا طبقہ، یعنی غریب لوگ ہوتے تھے، جیسے وہ نیچے والا طبقہ جو ہوتا تھا نا، یہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نیچے والے طبقے کے جو لوگ ہوتے تھے، وہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتے تھے، تو ان کے سامنے وہ بتا دیتے تھے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لائے ہیں، ہم بھی ان پر اسی طرح ہی ایمان لائے ہیں۔ جو نشانیاں ان کی ہماری کتاب تورات میں درج ہیں،
ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ وہی نشانیاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی حق ہیں، یہ آپ حق پر ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو نچلے درجے کے یہودی تھے، یعنی وہاں پر تو وہ کیونکہ جب وہ پھر اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے، جو ان کے سردار ہوتے تھے، تو وہ انہیں ملامت کرتے تھے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کیسے لوگ ہو تم وہاں جا کر ہماری تورات میں جو باتیں ہیں جو ہم اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، ہم نے بتائی تھی تمہیں، تم نے وہ باتیں ساری ان کو بتا دی۔ اب وہ باتیں قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب ظاہر ہوں گی تو ان کی تو حجت قائم ہو جائے گی تم پر، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے گا۔ تو تم تو کیسے لوگ ہو، تم خام خواہی ہمیں خراب کرتے ہو، یہ تو تم کیسا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ ان سرداروں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں یا جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب باتوں کو جانتا ہے۔ اصل میں یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں کہ یہاں پر جو بنی اسرائیل تھی نا، بنی اسرائیل کی قوم بگڑ کیوں گئی؟ یعنی وہ اس میں دیکھیں کیا وجہ ہے، وجہ دیکھیں کیا وہی چیزیں اس وقت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں آ رہی؟ کیا ہم لوگوں میں وہ باتیں نہیں آ رہی؟ جو میں نے اندازہ لگایا ہے نا، اس کے مطابق یہی بات نظر آتی ہے اس کے اندر کہ وہ لوگ تورات نہیں پڑھتے تھے زیادہ۔ وہ جو ان کے عالم دین ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، ان کی تقریریں سنتے تھے زیادہ۔ یہ تورات اگر وہ پڑھتے لفظ بلفظ ہر بندہ پڑھتا تو وہ ان کو زیادہ پتہ ہوتا نا۔ جیسے ہم ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تو حالت یہ ہوتی ہے، انڈیا ہو پاکستان ہو، جو جہاں پر بھی اردو بولی جاتی ہے، یعنی مسلمان ملکوں میں حالت یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں وزیر ہوتے ہیں ان کو کلمہ تک نہیں آتا مسلمانوں کا، ان کو کوئی دین کی کوئی یعنی آپ دیکھیں کہ سمپل سورہ اخلاص تک نہیں آتی۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے قرآن پاک کو وہ کیسے سمجھیں گے؟ شرط تو یہ ہے نا، شرائط میں نے وہ جو امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ تھا نکسن، اس کی ایک میں نے لکھی ہوئی کتاب پڑھی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ جب بنتا ہے تو وہ بائبل کو جانتا ہے۔ تو اب مسلمانوں کا جو پریزیڈنٹ بنتا ہے یا پرائم منسٹر بنتا ہے، اس کو تو جو ہے نا قرآن کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ قانون تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کے وزیر ہوتے ہیں ان کو قرآن پاک کا پورا علم ہونا چاہیے، اور قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر اور یعنی پورا قرآن و سنت کے بارے میں اس کو معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے ملک چلانا ہے۔ اور اگر اسلام کا اس کو بیسک ہی پتہ نہیں ہوگا تو کیسے چلائے گا؟ تو اس وجہ سے ایک تو یہ خامی ہے، اور دوسری جو سب سے بڑی خامی ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ جو مولوی صاحبان ہیں ان کی تقریریں پہ لگی ہوئی ہے۔ وہ جو مولوی ہوتے ہیں، مختلف علماء کرام ہوتے ہیں، وہ جو ہیں مختلف فرقوں میں بٹ کے وہ تقسیم کر دیتے ہیں عوام کو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، عوام جو ہے وہ پھر ایک دوسرے سے لڑتی ہے، کیونکہ ان کے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی کام جو ہے بنی اسرائیل میں ہوتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل میں لوگ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ آیتوں سے بالکل واضح ہو کے نکھر کے آ رہا ہے کہ وہ لوگ علماء کی تقریریں زیادہ سنتے تھے، ان کا وہ تورات پڑھتے ہی نہیں تھے، پتہ ہی نہیں تھا۔ اب اگلی آیت میں آئے گا کہ وہ ان پڑھ بھی تھے، وہ ان کے بارے میں بات آئے گی۔ جیسے ہمارے ہاں ان پڑھ حضرات ہوتے ہیں، وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، بس گمان پر جیسے سن لیا بس گمان کر لیا، یقین کر لیا، آگے چل پڑے۔ تو اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی اسی طرح کی بات اب ہے کہ لوگ علماء کرام میں بھی وہ جو مولوی صاحب جو بہت تھپڑ لگاتا ہے اس پہ ٹیبل پہ ڈیسک پہ اور واہ واہ کرتا ہے اور چیختا بہت ہے، اس کی واہ واہ کرتے ہیں۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آرام سے بات کرتا ہے، سیدھی بات سمجھاتا ہے، اور اس کو کوئی
कोई प्रेफर ही नहीं करता, उसको कोई तरजीह ही नहीं देते, उसको कुछ समझते ही नहीं है। तो वो जो है ना, और इस तरह से मामला बना हुआ है। जो असल हमारा जो है ना, इस्लाह जो है वो इस तरह मुमकिन है कि हम सब जो हैं अपनी औलाद को, पहले तो ये है कि खुद कुरान पाक को समझें। कुरान पाक को जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं, मिलजुल के हम सब पढ़ रहे हैं कि हम एक आयत, दो आयत, तीन आयतें रोज़ की हम पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब समझते हैं, इसकी तफसीर थोड़ी बहुत समझ लेते हैं जो अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है उस तरह से। तो ये हम समझें और फिर अपने बच्चों को समझाएं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझें, और फिर इसको तर्जमे तशरीह को, तफसीर को समझें और फिर आगे समझाएं। और ये जो है ना, यही चीज़ है जो हमें बचा सकती है ये आगे फ़िरका वरायत से। अगर मुसीबत जो है, जो जो मुसीबत में वो थी, बनी इसराइल थी, उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि उन्होंने भी तौरात पढ़ना बंद कर दिया था, मौलवियों पे पड़ गए थे, उलमा कराम की बातों पे आ गए थे। इसलिए फिर उलमा कराम जैसे चाहते थे वैसे ही उनको बदल देते थे, तो लोग उनकी बातों पे चलते थे। आज भी यही हो रहा है। तो बेहतर तरीका है कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दें, बस इसको समझें, इस पे अमल करें, और इंशाअल्लाह ताला देखना, कुरान और सुन्नत पर जब हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी, और दुनिया भी बेहतर, आखरत भी बेहतर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि जो है क़यामत के करीब भी जो फैसला कौन मामला करने वाला होगा वो कुरान पाक ही होगा। यानी जब किसी मसले का हल नहीं बनेगा तो कुरान से ही मदद मिलेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है, इसलिए कुरान पाक को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में लिए पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ऐसी रोशनी मिलेगी कि सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या बुराई है, क्या गुनाह है, क्या हलाल है, क्या हराम है, बिल्कुल समझ आ जाएगी। हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा और अल्लाह ताला हमें कबूल कर लेगा। ये सबसे बेहतरीन बात है। इसलिए बस आज प्रोग्राम बना लें, कुरान पाक को ख़ुद समझें, दूसरों को समझाएं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया पे कुरान को आगे दूसरों तक पहुंचाएं। आप अगर वैसे बैठते हैं दोस्तों में कुरान की समझाएं। थोड़ा थोड़ा कुरान जहाँ जहाँ बैठते हैं, जिस जिस तरह का आपका ताल्लुक़ है, तो कुरान पाक को आगे पहुंचाएं, ताकि जो है ना मखलूक को फ़ायदा हो और मखलूक की जो है सफाई हो जाए, और सब लोग जो हैं अमन व सुकून में आ जाएं, और फसाद ख़त्म हो जाए, और मुसलमानों में दोबारा वो मोहब्बत पैदा हो जाए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तफाक और इत्तेहाद की दौलत में देखना चाहते हैं। जब हम नमाज में इकट्ठे होकर एकदम रकू में जाते हैं और एकदम सजदे में जाते हैं, तो वहदत का समा होता है, और यही वहदत इत्तफाक का नतीजा है। और इसी वहदत को देखकर वो वाहिद जो अल्लाह है, वो अपनी रहमतें इतनी अता फरमाता है कि बंदा बयान करने से कासिर है। इसलिए अल्लाह की रहमत को लेने वाले बने, और आज से कुरान पाक को समझने की कोशिश करें, आगे समझाएं, आगे पहुंचाएं। अल्लाह हम सब को तौफीक दे, आमीन।